السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کے سورتوں کے مضامین و خلاصہ جات جو آپ حضرات کے سامنے سلسلہ وار شروع کیے تھے، ان میں سورت نمبر 9 آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش ہوگی۔ سورت نمبر 9 سورت التوبہ ہے، اور یہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے میں 113 نمبر سورت ہے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں آیت مبارکہ جو ہے وہ 129 ہے، جبکہ رکوع 16 ہے۔ ربط نمبر 1 سورت التوبہ مع سورت الانفال۔ اس صورت میں 4 گروہ مع الاقسام۔ نمبر 1 مشرکین مع الاقسام، نمبر 2 اہل کتاب، نمبر 3 منافقین اور ان کی 63 صفات، نمبر 4 مومنین مع الاقسام کا بیان نیز مسائل 4۔ نمبر 1 اعلان جنگ، نمبر 2 مہلت پر غور، نمبر 3 مدت معینہ کے معاہدہ کفار، نمبر 4 مدت غیر معینہ کے معاہدہ کفار۔ کفار سے اعلان جنگ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ہر قسم کی حفاظت سے بیزار ہے۔ اعلان جنگ کے بعد 4 مہینے غور کی مہلت دی جاتی ہے۔ اسلام کی مخالفت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا ستیہ ناش کر دیا جائے گا۔ ربط نمبر 2 مشرکین سے جہاد کرنے کا حکم اعلان اجمالاً سورۃ انفال میں دیا گیا تھا، اور قوانین جہاد کی بھی تعلیم دی گئی تھی۔ نیز حکم تھا کہ اگر جہاد میں مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرے، اور اس میں نزاع و اختلاف نہ کرے، اور مال غنیمت کے مصارف بھی بتلائے گئے تھے۔ اب سورۃ توبہ میں اعلان جہاد کا اعادہ کیا جائے گا اور تفصیل سے بتلایا جائے گا کہ کن کن لوگوں سے جہاد کرنا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب۔ آیت نمبر 29 رکوع نمبر 4، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کرو۔ ربط نمبر 3 مشرکین سے اعلان جنگ کرو اور فتح حاصل کرنے کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم کرو۔ لیکن اگر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ آیت نمبر 11، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے تو یہ تمہارے بھائی ہے، ان سے جہاد نہ کرو۔ خلاصہ سورۃ التوبہ۔ مضامین کے اعتبار سے اس سورت کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر واللہ لا یہدی القوم الکافرین رکوع نمبر 5 آیت نمبر 37 تک ہے۔ دوسرا حصہ رکوع نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ سے لے کر الیہم لعلہم یحذرون آیت نمبر 122 رکوع نمبر 15 تک ہے۔ اس کے بعد سورت کے آخر تک انہی مضامین کا اعادہ ہوگا۔ پہلے حصے میں بد عہدی کرنے والے مشرکین، اہل کتاب سے اعلان برات، اعلان جنگ اور مشرکین سے جنگ کرنے کے بارے میں شبہات کے جوابات جو قتال کے راستے میں موانع تھے، اور قتال کرنے کے اسباب 2 وجوہات مذکور ہوں گے۔ دوسرے حصے میں منافقین پر زجرے جو جہاد میں کوتاہیاں کرتے تھے اور بہانے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوات میں پیچھے رہتے تھے، اور مومنین کے لیے ترغیب الی الکتاب ہوگا، ترغیب الی القتال ہوگا۔
اور دوسرے حصے کے آخر میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى، آیت نمبر 113 سے کہا جائے گا کہ جہاد جاری رکھو، اور اگر قریبی رشتہ دار بھی حالت کفر مر جائے تو ان کے لیے استغفار مت کرو۔ نیز دوسرے حصے میں صحابہ کرام کی 3 اور منافقین کی 4 جماعتوں کا ذکر ہوگا۔ آخر میں لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخرہ، آیت نمبر 128 سے ترغیب برائے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوی صورت، یعنی اگر دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو جو تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ تمہارے خیر خواہ ہوں، اور ان کا لایا ہوا مسئلہ توحید بیان کرو اور اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو۔ خلاصہ در خلاصہ، حصہ اول ابتدا سے لے کر واللہ لا یہدی القوم الکافرین آیت نمبر 37 تک ہے۔ اس میں 3 امور مذکور ہیں۔ نمبر 1 اعلان براءۃ المشرکین، نمبر 2 جہاد کے 4 موانع کے جوابات، نمبر 3 مشرکین سے جہاد کرنے کی وجوہات۔ نیز اس صورت میں 4 گروہ کا تذکرہ ہوگا۔ نمبر 1 مشرکین مع الاقسام، نمبر 2 اہل کتاب، نمبر 3 منافقین اور ان کی 63 صفات، نمبر 4 مومنین مع الاقسام۔ بس سورۃ التوبہ کے جو مضامین و خلاصہ جات تھے وہ یہاں تک تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔